نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان قربانی کے فضائل اور قربانی میں اللہ رب العزت نے ہماری صحت کے لیے اور ہماری معاش کے لیے کیا فوائد رکھے ان کو ذکر کرنا مقصود ہے کہ اللہ جل جلالہ کے قرب کا ذریعہ قربانی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار فضائل اس کا ذکر فرمائے کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جن کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن قربانی کا جانور جو ہے یہ اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں اپنے خون کے ساتھ، گوشت کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت کی طرف سے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ قربانی کرنے والے کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے جانور کے وزن کے قربانی کے جانور کو اللہ جل جلالہ 70 گنا بڑھا کر قیامت والے دن قربانی کرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کتنے فضائل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے ذکر فرمائے۔ تو قربانی کرنے سے ہمیں بالکل گریز نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت ہمیں اللہ رب العزت کے راستے میں، خاص طور پر ذی الحجہ کے مہینے میں، پورے سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہماری صحت کے لیے بھی بہت سارے فوائد ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ گوشت کو اللہ جل جلالہ نے انعام کے طور پر اقوام کو عطا فرمایا کہ جیسا کہ انسانی صحت کو، اچھی انسانی صحت کے لیے کہ بہت ساری ہمیں صحت مند چیزیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، انہی میں سے جو سب سے زیادہ صحت مند طاقتور چیز ہے وہ گوشت کا کھانا، گوشت کا استعمال کرنا ہے۔ اور یہ گوشت پورا سال امیر لوگ تو استعمال کرتے ہیں لیکن غرباء کی قوت و طاقت پہنچ سے باہر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قربانی کا ایک ایسا انتظام فرمایا کہ غریب سے غریب مسلمان کی گاہ تک اللہ جل جلالہ اس قربانی کے گوشت کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا تو اس میں سے ایک جو کھانا تھا وہ گوشت بھی تھا۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام نے مدینہ سے صحابہ کرام کا ایک لشکر روانہ فرمایا کہ جس کی تعداد تقریباً 300 صحابہ تک مشتمل تھی۔ اور اس وقت مسلمانوں کے حالات نہایت ہی کمزور تھے، قحط سالی کا موسم تھا، تو صرف ان کو کھانے کے لیے ایک بوری کھجوروں کی عطا کی گئی۔ تو جو امیر تھے مسلمانوں کے وہ ابتدا میں کھجوریں تقسیم کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ گٹھلیاں تم نے واپس کرنی ہیں، اور پھر آخر یہاں تک نوبت آئی کہ گھٹلیاں چبانے کا حکم دیا گیا کہ گھٹلیاں تم چباؤ، گھٹلیوں کو چوس کر اپنا گزارا کرو۔ اور پھر جب اللہ جل جلالہ نے انعام فرمایا تو ایک اتنی بڑی مچھلی عطا فرمائی کہ پورا مہینہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا لشکر کھاتا رہا تو وہ مچھلی ختم نہ ہوئی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے بہت سارے معاشی فوائد بھی رکھے ہیں کہ جس طرح آج کل یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، قربانی کرنے کے بجائے تم کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب کے بیٹے کی شادی کروا دی جائے، کسی غریب کو کپڑا دلوا دیا جائے۔ در حقیقت وہ لوگ اللہ کے اس حکم سے ناواقف ہیں کہ یہ قربانی شعائر اللہ میں سے ہے، کہ دین کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے قربانی ایک اللہ جل جلالہ نے قربانی کو بنایا۔ اور در حقیقت قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ہی اللہ رب العزت کے ہاں یہ مطلوب ہے
کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں قربانی کرنے سے زیادہ کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ محبوب ہو۔ تو لہٰذا ان ایام میں قربانی کرنا، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ غرباء کی مدد کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، قربانی نہ کی جائے، انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اگر ہم قربانی کریں گے تو اس میں بھی غریب کی مدد ہے۔ ہزاروں لاکھوں غرباء کے گھروں کا نظام اسی قربانی کے جانور بیچنے سے چلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کسان ایسے ہیں کہ جن کا کروڑوں اربوں میں چارہ بکتا ہے اور ان کے گھروں کا نظام چلتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پورا سالہ سال اپنے جانوروں کے بکنے کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے جانور بکیں اور وہ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ اور اسی طرح کتنی ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں ایسی ہیں کہ لوڈر گاڑیاں کہ جن لوگوں کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایام میں کتنے ایسے ہیں ڈرائیور حضرات کہ جو اپنے لوڈر گاڑیوں کے ذریعے اپنا روزگار کما رہے ہیں، اور کتنا چمڑے کی فیکٹریاں ہم دیکھتے ہیں چل رہی ہیں، اور اس میں کتنے غرباء کام کرنے والے ہیں جن کے گھر کا نظام چل رہا ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق 4 کروڑ سے زیادہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہر سال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ 4 کروڑ جانور جن لوگوں کے بکتے ہیں وہ امراء، وہ امیر لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ غرباء کی ہے، فقراء کی ہے، مساکین کی ہے، کہ جن لوگوں کا گزر بسر ہی اسی طرح ہے کہ ان کے قربانی کے جانور بکیں گے تو ان کا سال کا نظام چلے گا۔ اور اسی طرح کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو کہ اس سے قربانی سے ہم جانوروں کی نسل کشی کر رہے ہیں، تو در حقیقت وہ لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ جن علاقوں میں اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے تو اس علاقے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جانوروں کی تعداد بھی بے شمار بڑھا دی جاتی ہے۔ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گائے کی قربانی پر پابندی لگائی گئی، وہاں پر گائے کو ہی اللہ جل جلالہ نے کم کر دیا، اور ہمارے پاکستان میں دیکھ لیا جائے کہ کس طرح وافر مقدار میں ہمیں ہر جگہ یہ جانور مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو حرام جانور ہیں جن کو کھانا حرام ہے، حلال نہیں، کہ کتا بلی ہو گئی کہ ایک دفعہ وہ کتنے بچے دیتے ہیں، اور اس کے برعکس گائے ہو گئی، بکری ہوگی، ان کے بچے کتنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب قربانی کا موسم آئے تو ہر جگہ ان جانوروں کی فراوانی ہوتی ہے، یہ جانور ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے اس حکم کو پورا کیجئے اور ایسے شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو پاک کیجئے کہ جو ناواقف لوگوں سے یا ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت ہے، ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔